بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہو سید رسول امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ابھی میں کھڑا ہوا ہوں مسجد بنو حارثہ میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے واپسی پر زخمی حالت میں یہاں پر ٹھہرے تھے۔ امیجن کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید تھے، آپ زخمی تھے، تو کس حالت میں آپ یہاں پر ہوں گے۔ جب وہ میں تصور کرتا ہوں یہاں پر آ کر، تو میرا جو دل ہے وہ پھٹ جاتا ہے کہ میرا نبی، میرا پیارا رسول، میرا آقا یہاں پہ زخمی حالت میں موجود تھے۔ یہ بہت بابرکت جگہ ہے۔ یہ سید الشہداء سٹریٹ پر واقع، اگر احد کی طرف ہم جائیں تو مسجد شیخین، مسجد درہ کے یہ بالکل پاس ہے مسجد بنو حارثہ۔ اس کا ایک دوسرا نام مسجد المستراحہ یا مسجد مستراح بھی ہے۔ استراحہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھے تھے، اس وجہ سے اس کو مسجد استراحہ بھی کہتے ہیں۔ بہت بابرکت جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک قدم اس جگہ پر لگے ہوئے ہیں، تو اس جگہ پر ضرور آئیں۔ یہ مسجد بنو حارثہ یا مسجد المستراح ہے۔ یہ مسجد سید الشہداء اسٹریٹ پر مسجد نبوی کے شمال مغربی جانب واقع ہے۔ یہ ان مساجد میں سے ایک ہے جن کو مساجد نبوی کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ان مساجد میں سے بھی ایک ہے جس میں قبلہ بھی موڑ دیا گیا تھا۔ حضرت نویلہ بنت اسلم رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے مسجد بنو حارثہ میں دوپہر میں عصر کی نماز پڑھی، چنانچہ ہم مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ابھی 2 سجدے کیے تھے کہ کسی نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا ہے۔ تو عورتوں نے مردوں کی جگہ لے لی اور مردوں نے عورتوں کی جگہ لے لی، یعنی ہم نے اپنی سمت تبدیل کر لی، اور بقیہ 2 سجدے بیت المقدس کی بجائے پھر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف کیے۔ اس کی اور بھی ہسٹری ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے اس مسجد کو آپ تھوڑا سا دور سے اور اس کو قریب سے دیکھیں۔ یہ اس کا مین دروازہ تھا۔ یہ مسجد جدید تعمیر کی گئی ہے، یعنی یہ عثمانی دور کی نہیں، اسے ابھی حال ہی میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کو مسجد بنو حارثہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بنو حارثہ قبیلے کے گھروں کے درمیان واقع تھی۔ مسجد المستراحہ یا استراحہ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد کے بعد زخمی حالت میں تھے، تو یہاں پر آپ نے رات بسر کی تھی، تو یہاں پر آپ ٹھہرے تھے، اور جب بھی پھر اس کے بعد جب بھی آپ غزوہ احد کے شہداء کی زیارت کے لیے جاتے، تو یہاں پر پھر آپ رکا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے، 1-2 نمازیں یہاں بھی آپ ادا کرتے تھے۔ عثمانی دور کی بنی ہوئی مسجد 1416 میں تباہ ہو گئی تھی، تو پھر اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، اور یہ مسجد جو ہے مسجد شیخین، جس کو مسجد درہ بھی کہا جاتا ہے، اس سے صرف 800 میٹر کے فاصلے پر سید الشہداء سٹریٹ کے پہلو میں واقع ہے۔ یہ علاقہ بنو حارثہ قبیلے کا تھا، اور ان کے پاس قریبی جو قبیلہ تھا ان کے پاس، وہ بنو عبد الاشہر قبیلہ تھا۔ وہاں پر ابھی ایک مسجد موجود ہے مسجد نبوی میں سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جگہوں پر نماز ادا کی تھی، ان میں مسجد ابو ذر بھی ہے، وہ اس کے پاس ہی ہے، اس مسجد کے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی کی جو حکم تھا وہ عصر کی نماز تک پورے مدینہ میں پھیل چکا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پر سب سے آخر میں قبلہ کی تبدیلی کی اطلاع ملی۔ اس وقت تک اس مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی تھی، اسی جگہ پر 2 رکعتیں نماز ادا ہو چکی تھی اور 2 رکعتیں باقی تھی۔ جب اطلاع ملی تو پھر سب نے کعبے کو تبدیل کر لیا، اور باقی جو رکعتیں تھیں عصر کی، وہ پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم نوازش رحم کیا کہ میں نے ان جگہوں پر سالوں تک ان جگہوں پر میں آتا ہوں، اور مدینہ میں ان جگہوں کو کھوجتا ہوں، ان گلیوں میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تھے، آپ کے قدم مبارک جن گلیوں پہ لگے تھے، جن جگہوں پر آپ نے سجدے کیے یا آپ بیٹھے ہیں۔ تو میری تحقیق کے مطابق یہ مسجد کے علاوہ مدینہ میں 40 مزید ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ کسی موقع پر نماز ادا کی تھی، یا وہاں پر آپ ٹھہرے تھے، بیٹھے تھے۔ ان میں سے صرف چند مقامات پر مسجدیں ہیں، مساجد ہیں، باقی یہ مسجد تو ماشاءاللہ اچھی ہے، خوبصورت ہے، بڑی ہے، لیکن بہت سارے مقامات ایسے بھی ہیں کہ ان پر مسجدیں ختم کر دی گئی ہیں، کہیں پر روڈ بن گیا ہے، کہیں پر پارک بن گیا ہے، اور کہیں پر وہ کسی پرائیویٹ ہوٹل کے اندر وہ جگہ آ گئی ہے۔ تو الحمدللہ میں نے ان سب جگہوں کو بھی کھوجا ہے، اور وہاں پر میں نے ویڈیو بنائی ہے جو آپ کو کسی بھی اور چینل پر نہیں ملے گی۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں، ان جگہوں کو دیکھیں، آگے پرموٹ کریں، تاکہ ان جگہوں پر بھی، ان مقدس جگہوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں پر قدم لگے تھے وہاں پر بھی مسجد تعمیر ہو۔ یہ مسجد استراحہ ہے، اس کا باہر والا حصہ، اندر والا حصہ، اور یہ اس کے قریب بھی مسجد درہ ہے، اور تھوڑے فاصلے پر ہی شہدائے احد کا قبرستان ہے، وہاں پر بھی بہت ساری زیارتیں ہیں، مسجد خیف بھی ہے وہاں پر۔